میں اپنے خدا کا احسان مند ہوں کہ آج 15 جنوری 2024 کو مجھے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کرتے ہوئے 34 سال پورے ہوئے ہیں، اور میں خداوند کا احسان مند ہوں کہ آج سے 34 سال پہلے جب خدا نے مجھے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کا خادم بنایا تو میں اپنی ہی نظر میں حقیر تھا، میں اس لائق نہیں تھا، اور میں آج بھی اپنے آپ کو اس خدمت کے لائق نہیں سمجھتا۔ یہ خداوند کی نظر عنایت ہے کہ اس نے نہ صرف مجھے یہ خدمت بخشی، یہ عزت بخشی، بلکہ اس کو محفوظ بنایا جو مجھ سے ممکن نہیں تھا، کیونکہ ابلیس اپنی پوری طاقت اور پوری نفرت کے ساتھ مجھ پر ٹوٹ پڑا تاکہ میرا ملیا میٹ کر دے، لیکن خداوند کی قدرت نے ابلیس کے سارے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ اس لیے میں سارا جلال خداوند کو دیتا ہوں، اور خداوند کا احسان مند ہوں کہ جس نے اب تک مجھے عزت کی حالت میں رکھا، اس خدمت میں قائم رکھا۔ یہ سارا جلال میرے خداوند یسوع مسیح کے نام۔ آج اسی حوالے سے خدا کے کلام میں سے پہلا تھسلنیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے 9 آیت تک کلام مقدس میں سے ہم سیکھیں گے کہ خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول خدا کی خوشخبری سنانے میں کس طرح اس نے خوشخبری سنائی، اور اسی سے ہم آج اپنے لیے سبق سیکھیں گے کہ ہمیں بھی کس طرح خدا کی خوشخبری کی منادی کرنی چاہیے۔ پہلی بات، خدا کے کلام میں اس ورد میں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول روح القدس کی ہدایت سے جو یہ لکھا ہے، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ خدا کی خوشخبری کی تبلیغ میں ذاتی دیانتداری، ہم اس پر غور کریں گے۔ دوسری بات کہ خدا کی خوشخبری کی تبلیغ میں غلط مقاصد پر بھی ہم غور کریں گے، اور پھر خدا کی خوشخبری کی تبلیغ میں درست مقاصد کیا ہونے چاہیے، ان پر بھی غور کریں گے۔ پہلی بات کہ خدا کی خوشخبری کی منادی میں، تبلیغ میں ذاتی دیانتداری۔ خدا کا بندہ روح القدس کی ہدایت سے لکھتا ہے کہ ہم نے جو خدا کی خوشخبری کی منادی کی وہ نہ گمراہی سے کی، نہ ناپاکی سے کی، نہ فریب سے کی۔ یعنی گویا کہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے خدا کی خوشخبری کی جو منادی کی ہے وہ گمراہی سے پاک، ناپاکی سے پاک، فریب سے پاک ہے۔ یعنی ہم نے فریب نہیں لوگوں کو دیا، یا لوگوں کو گرفتار بنانے کے لیے ہم نے چاپلوسی کا استعمال کیا، اور ہمارا جو مقصد ہے، پیچھے موٹو جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، بلکہ ہم تو خدا کی خوشخبری کی منادی بڑی دیانتداری سے کرتے ہیں۔ پھر خدا کے کلام میں دوسری بات جو ہم سیکھتے ہیں اس ورد میں کہ جو غلط مقاصد، بعض دفعہ خدا کی خوشخبری کی منادی میں لوگوں کے غلط مقاصد ہوتے ہیں، جیسے ذاتی فائدہ، ذاتی جلال، ذاتی خوشی۔ اور اگر آپ پوری نئے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں اور خدا کے بندہ مقدس پالوس رسول کی زندگی کا آپ جائزہ لیتے ہیں تو وہ پوری اس منادی میں آپ کو واضح ملتا ہے کہ خدا کی خوشخبری کی منادی میں اس نے ذاتی فائدہ کے لیے خدا کی خوشخبری کی منادی کو استعمال نہیں کیا، اور کہیں بھی اس نے اپنے جلال کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا، اور اپنی خوشی کے لیے استعمال نہیں کیا۔ اور پھر بائبل مقدس کے مطابق جو رائٹ موٹیو ہے
خدا کی خوشخبری کی تبلیغ اور منادی میں درست مقاصد یہ ہیں کہ خدا کی رضا کے لیے کام کرنا، یعنی خدا کی خوشخبری کی منادی میں خدا کی رضا کے لیے کام کرنا، خدا کی جو اس کی مرضی ہے اس کے مطابق کام کرنا، اور پھر خدا کے جلال کے لیے کام کرنا، اور سب سے بڑھ کر کے خدا کی خوشی کے لیے کام کرنا۔ خدا کا بندہ یہ واضح بتاتا ہے کہ ہمارا خدا کی خوشخبری کی منادی میں جو ہمارا موٹیو ہے وہ خدا کو خوش کرنا ہے، لوگوں کو خوش کرنا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو خوش کرتے تو خداوند کا رسول نہ ہوتا۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق ہے، تمام ان لوگوں کے لیے جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، اور وہ لوگ بھی جو کسی نہ کسی خدمت میں مصروف عمل ہیں، ان کے لیے آج چیلنج ہے۔ آئیں ہم ان میں سے سبق سیکھتے ہیں۔ پہلی بات کہ بحیثیت مسیحی یا بحیثیت مذہبی رہنما مجھے اور آپ کو یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا خدا کی خوشخبری کی منادی میں ذاتی طور پر دیانتدار ہوں؟ کیا میں دیانتداری کے ساتھ خدا کی خوشخبری کی منادی کر رہا ہوں، کر رہی ہوں یا نہیں؟ کیا اس کے اندر گمراہی تو نہیں ہے؟ اس کے اندر ناپاک مقاصد تو نہیں ہے؟ اس کے اندر فریب تو نہیں ہے کہ اس منادی کا استعمال کر کے لوگوں کو فریب دے کر اس کا استعمال کر رہے ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کی خوشخبری کی منادی دیانتداری سے کریں، جس میں نہ گمراہی ہو، نہ ناپاکی، نہ فریب۔ تو یہ مجھے اور آپ کو چیک کرنا ہے، اور پھر مجھے اور آپ کو یہ چیک کرنا ہے خدا یسوع مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے یا پھر کسی نہ کسی خدمت میں آپ مصروف عمل ہیں، تو یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کی خوشخبری کی منادی میں میرے مقاصد کیا ہیں، کہیں غلط مقاصد تو نہیں ہیں۔ یہ نہیں گویا کہ میں یہ خدمت، میں یہ منادی ذاتی فائدے کے لیے تو نہیں کرتا، اپنی ذات کے لیے تو نہیں کرتا، پھر اپنے جلال، اپنی عزت کے لیے تو نہیں کرتا، اور پھر اپنی خوشی کے لیے تو نہیں کرتا، کیونکہ اگر ان باتوں کے لیے کریں گے تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اور پھر تیسری بات کہ جو رائٹ موٹیو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی خوشخبری کی منادی جو ہے وہ خدا کی مرضی سے کریں۔ تو کیا میں اور آپ جو ہم خدا کی خوشخبری کی منادی کرتے ہیں، کیا ہم خدا کی مرضی سے وہ کام کرتے ہیں؟ کیا وہ ہم خدا کے جلال کے لیے کرتے ہیں یا اپنے جلال کے لیے کرتے ہیں؟ یہ بہت المیہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ ہمیں نہیں دیکھتے ہیں، ہماری نیت کو، ہمارے مقاصد کو، لیکن خدا آسمان سے دیکھتا ہے کہ میں اور آپ جو کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا کیا مقصد ہے۔ جبکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم خدا کو خوش کریں، نہ کہ لوگوں کو۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک بک پڑھی، ایک شخص تھا کہ اس نے وائلن بجانا سیکھا، تو جب اس کا ڈیمونسٹریٹ کرنا تھا، مظاہرہ کرنا تھا، تو ایک ہال تھا جس میں پیچھے گیلری تھی، تو اس کا استاد جو تھا وہ گیلری میں بیٹھا تھا، اور جب اس نے ایک دفعہ بجایا تو لوگوں نے تالیاں بجائیں، لیکن وہ خوش نہیں تھا کیونکہ اس کے استاد نے تالی نہیں بجائی۔ پھر دوبارہ اس نے پلے کیا، لوگوں نے پھر تالیاں بجائیں، لیکن وہ خوش نہیں تھا کیونکہ اس کا استاد نے تالی نہیں بجائی۔
तीसरी दफ़ा उसने फिर प्ले किया और लोगों ने भरपूर तालियां बजाईं, और जब उसने ऊपर देखा तो उसका उस्ताद भी ताली बजा रहा था, तब उसका चेहरा खुश हो गया। तो याद रखें कि खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, यीशु मसीह के पैरोकार होते हुए या मजहबी रहनुमा होते हुए हमें लोगों की तालियों पर ना जाएं, लोगों की चापलूसी पर ना जाएं, लोगों की तारीफ़ों पर ना जाएं, लोगों की खुशी पर ना जाएं, बल्कि हम ऊपर देखें, क्योंकि हम ये मुनादी इसलिए करते हैं कि हम खुदावंद को खुश करें। तो आज मेरे और आपके लिए ये सबक है कि जितने लोग भी यीशु मसीह के पैरोकार हैं या किसी न किसी खिदमत में वो शामिल हैं, वो याद रखें ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इस विरद में इस चैलेंज को कबूल करें कि खुदा का बंदा कहता है, ऐ थस्सलुनीके के लोगों, तुम खुद जानते हो कि हमारे लबों से खुशामद नहीं पाई गई, हमने लोगों को खुश करने के लिए ये मुनादी नहीं की, बल्कि खुदा को खुश करने के लिए। सो मेरे और आपके लिए हमारा गोल, हमारा टारगेट, हमारा मोटिव, हमारा एम ये होना चाहिए कि हम जो कुछ भी करते हैं उससे खुदावंद के नाम को जलाल मिले, खुदावंद की खुशी पूरी हो और खुदावंद की मर्ज़ी पूरी हो। खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आप सबको बरकत दे और आपको और मुझे इस खिदमत में वफ़ादार रहने की तौफीक अनायत फरमाए। आमीन।